پہنچے۔ خواتین و حضرات، اس سے پیشتر جو کاروان سرائے تھی اس کو میں نے منٹو سرائے کہا۔ اب ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس میں کاروان سرائے بدلے گی بک شاپ سرائے میں کتابوں کی باتیں ہوں گی۔ میرا بھی بہت فیورٹ ہے ایک گیت نور جہاں کا کہ ہمارے ہاتھوں میں آج تک وہ حنا کی خوشبو مہک رہی۔ اب ہمارے ہاتھوں میں تو حنا کی خوشبو نہیں مہک سکتی اس عمر میں، لیکن کتابوں کی خوشبو مہک رہی ہے، نہ صرف میرے ہاتھوں میں بلکہ بے انس پوری دنیا کے ہاتھوں میں۔ جو لوگ کتاب سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس میں انوالو ہوتے ہیں، اسے علم کا ایک وسیلہ جانتے ہیں، ان سب کے ہاتھوں میں کتاب کی خوشبو ہوتی ہے، اور خوشبو واقعی ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کا اسیر ہو جائے وہ ذہنی طور پہ امیر ہو جاتا ہے۔ یوں جانیے کہ کتاب جو ہے وہ بھی ایک کاروان سرائے ہوتی ہے، اس میں مختلف کردار ٹھہرتے ہیں، ان کی زندگیاں یہاں ہوتی ہیں، ایک پورا جہان ہوتا ہے جو آباد ہوتا ہے۔ کیونکہ کسی شخص نے کہا تھا کہ جب آپ ایک کتاب کو کھولتے ہیں تو گویا اس مصنف کی ذاتی زندگی میں اور اس کے زمانوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ اب میری ذاتی زندگی میں آئیں اور جو کچھ مجھ پہ بیتا ہے اس کی کہانی سنیں، اور یوں آپ پورے جہان سے واقف ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ دستویوسکی کو پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، پرانے دیہات، غربت، پسے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ سینٹ پیٹرزبرگ بھی ہوتا ہے۔ ٹالسٹائی کو پڑھیں تو اس میں ماسکو ایوالو کرتا ہے۔ لا مزراول کو پڑھیں تو اس میں پرانا فرانس اور پرانا پیرس، اور اس کے نیچے جو بھول بھلیاں ہیں ان کی گٹرز کی، ان کو آپ دیکھتے ہیں۔ ڈیکنز کا لنڈن، اپنا اس کے ڈی ایچ لارنس لنکاشائر اور یارکشائر، وہاں کی باتیں۔ سمرسیٹ مام کو لیں، پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا۔ فاسٹر کو لیں تو ہندوستان کی آپ سیر کر رہے ہیں۔ ادھر اگر یاشار کمال کو آپ پڑھیں تو آپ اناطولیہ کی جو بے آب و گیا ایک سلطنت تھی پرانی، اس سے آپ واقف ہوتے ہیں، اور وہاں دیہات میں جو غربت ہوتی ہے، جیسے اس نے ونڈز فرام دا پلین میں ڈسکرائب کیا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں۔ اورہان پاموک کو پڑھیں تو استنبول آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ محمود درویش، فلسطین، زیتون کے باغ جو ہم سے چھن گئے، فلسطینیوں سے چھن گئے، وہ قصبے جو ویران ہو گئے، آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سارے آتھر ہیں، مثلا جیمز جوائس، ڈبلن، کیونکہ جیمز جوائس نے جب یولیسز لکھی تو صرف ڈبلن میں ایک دن اس کے اوپر لکھی۔ ہمارے جو اردو رائٹرز ہیں، ہم ان کی جانب بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک طویل فہرست ہے۔ تو اگر آپ دنیا کو جاننا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیے، آپ اس میں ان زمانوں کی حکایات پڑھیں گے جن سے آپ ناواقف ہیں، ان لوگوں سے ملیں گے جن کو آپ کبھی نہیں ملے، اور ایسی محبتوں سے آشنا ہوں گے جو اب معدوم ہو رہی ہیں۔ کتابوں کی خوشبو کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں میرے نزدیک۔ ایک جو تازہ نئی پرنٹ ہوئی کتاب ہوتی ہے، اس میں ایک سادگی، کنوارپن کی اور ایک بھید بری اس میں مہک ہوتی، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اور پرانے زمانے میں جب عام پرنٹنگ پریس پہ وہ چھپتی تھی، تب اس میں جو پرنٹنگ انک ہے اس کی بھی خوشبو ہوتی تھی۔ اور جو کتاب ذرا پرانی ہو جائے، یعنی اس کے اوراق بھورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان میں شفقت اور محبت کی جیسے مائیں ہوتی ہیں ایسی خوشبو ہوتی ہے۔ اور جو بہت قدیم ہو جائیں، جن کے صفحے الٹنے سے وہ بھربھرے ہو جائیں، وہ یوں سمجھیے کہ اپنی زندگی پوری کر چکی ہیں، لیکن یہ زندگی پوری کرتے ہوئے وہ جو کچھ ان کے اندر تھا وہ سب کچھ انہوں نے آپ کے اندر منتقل کر دیا ہے۔ جیسے اندلس میں اجنبی پر ریسرچ کرتے ہوئے پنجاب پبلک لائبریری میں نے مختلف ایسی کتابوں کو چھانا کہ میں ان کے اوراق پلٹتا تھا تو وہ بالکل بھر جاتے تھے، وہ دوبارہ ظاہر شائع ہوئیں
مثلا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر کی 12 جلدیں وہاں موجود تھیں اور بولڈ ٹائپ تھا، تو وہ ساری بھربھری ہو رہی تھی. بعد میں وہی 3 جلدوں میں چھپ گئی، 2 جلدوں میں تلخیص ہوئی، لیکن یہ 3 قسم کی خوشبوئیں. اور ایک اور خوشبو ہوتی، اور اس کے بارے میں ایک ذاتی سلسلہ ہے کہ جب منٹو صاحب، مجھے نہیں معلوم کہ منٹو کے پروگرام میں میں نے بات یہ بتائی تھی یا نہیں، تو ان کی کوئی کتاب آنی تھی اوپر نیچے اور درمیان، یا خالی بوتلیں اور خالی ڈبے. تو میں نیا ادارہ گیا تو وہاں حنیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حنیف نام ہے، تو ان کو میں نے ایڈوانس دیا. 10 آنے کی کتاب تھی، 6 آنے دیے یا 5 آنے، اور اس کے بعد روزانہ چکر پہ چکر. وہ ایک خلل تھا دماغ پہ کتاب کا کہ نئی کتاب ہے پڑھنی. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بھئی فلاں دفتری کے پاس پہنچ گئی ہے، یہ چیٹ لے جاؤ وہاں سے. تو وہ جو گیلی سی کتاب تھی، اور اس کی جو فیلنگ تھی کہ یہ ایک بڑے مصنف کی کتاب ہے اور یہ پہلی کتاب ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں، اس کی بھی اپنی ایک شاندار خمار آور مہک ہوتی. اور ان تمام خوشبوؤں کا جو کتاب کی مہک ہے، ان کا آغاز کہاں ہوتا ہے، جنم بھومی کون سی ہے؟ بک شاپس. آج ہم تذکرہ کریں گے لاہور میں جو بک شاپس تھیں، 60 برس پیشتر، جی ہاں 60 برس پیشتر جو بک شاپس تھیں. دل کے جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے؟ تو دھواں ان کے معدوم ہونے سے اٹھتا ہے. اور اس میں سر فہرست جو میری سب سے خوبصورت یاد ہے وہ فیروز سنز کی بک شاپ ہے. بک شاپس تو نہیں کہہ سکتے، میرا خیال ہے کہ پاکستان بھر میں اتنا بڑا ہال، اتنا وسیع ہال کسی اور شو روم کا نہیں تھا. آپ اس کے اندر جاتے تھے تو ایک بالکل سکون ملتا تھا، اور بلند چھتیں تھیں، آہستہ آہستہ پنکھے چل رہے ہیں، ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں کتابیں ہیں، رسالے ہیں. اور وہ پنکھے بھی اتنی آہستگی سے چلتے تھے کہ جو کتابیں سجی ہوتی تھیں میزوں پہ، ان کے ورک جو تھے وہ بس کروٹ لیتے تھے اور پھر لیٹ جاتے تھے، اسی سابق پوزیشن میں چلے جاتے، پھڑپھڑاتے نہیں تھے. یہ خیال رکھا گیا تھا کہ وہ شائیں شائیں کرتے پنکھے لاؤں، نیچے کتابیں، بہت نازک ہے کام ان کا. چنانچہ وہاں پہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، وہاں جاتے تھے تو باہر کے شور و غل سے، گرمی سے ایک دم ٹھنڈک اور ایک سکون بیمار کو بے وجہ قرار آ جاتا تھا. اور فیروز سنز کے بارے میں ایک تاریخی میں آپ کو بتا دیتا ہوں حقیقت. وہ یہ ہے کہ مال روڈ پہ 2 بلڈنگیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کی تھی. شادین بلڈنگ میری معلومات کے مطابق، اور فیروز سنز بلڈنگ. فیروز سنز بلڈنگ میں مین فیروز سنز تھا، ایک طرف کوڈیک تھا، ایک طرف گینڈر سپورٹس تھا. گینڈر سپورٹس شاید آج بھی وہ چھوٹی سی دکان موجود ہے. اور یہ ملکیت تھی چودھری غلام رسول تارڑ کی. میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں، لیکن چودھری غلام رسول تارڑ بہت بڑے کاروباری تھے لاہور کے. اور ان کی آل اولاد میں سے اسلم پرویز جو ایکٹر، اور معین نجمی جو ماڈرن پینٹنگ میں بہت بڑا نام ہے، یہ ان کی آل اولاد میں سے ہیں. تو ان کی دوستی تھی کشمیر کے راجے سے. تو کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے مہاراجہ نے کشمیر میں جتنے بھی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کا ٹھیکہ ان کو دے دیا تھا، اور وہ جڑی بوٹیاں اکٹھے کرتے تھے اور یورپ بھیجتے تھے جہاں وہ میڈیسنز میں استعمال ہوتی تھی. اور کشمیر کی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ بہت نایاب قسم کی ہوتی ہیں. چنانچہ وہ بہت امیر ہو گئے، انہوں نے فیروز سنز بلڈنگ بنائی، اور اس کے ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ وکٹوریہ پارک، اس کے بھی بہت سارے انہوں نے بنگلوز وہاں پہ بنائے. لیکن میرے نزدیک ان کی ایک اور اہمیت کہ انہوں نے حضرت داتا صاحب کی مسجد کو نو تعمیر کیا، غلام رسول تارڑ نے. اور وہ جب فوت ہوئے ہیں تو ان کی وصیت کے مطابق اس مسجد کے نزدیک ہی انہیں دفن کیا گیا. یہ تب کی بات ہے جب ایک تنگ سی گلی داتا صاحب کی جانب جاتی تھی،